السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری سیریز لیکچر نمبر 26۔ آج ہم بات کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 632 میں آخری حج ادا کرتے ہیں، حجۃ الوداع ادا کرتے ہیں، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد وہ واپس آتے ہیں مدینہ۔ جب وہ مدینہ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، کافی سمٹمز ہوتے ہیں، ان کو ہیڈک ہوتی ہے، ان کے سر میں درد ہوتا ہے، درد ان کو محسوس ہوتا ہے، شدید درد تھا، سیویئر پین تھا۔ اس کے علاوہ بہت ہائی ٹمپریچر ہوتی ہے ان کو، جس کی وجہ سے وہ کافی سفر ہو رہے تھے۔ لہٰذا اس کے بعد وہ کافی بیمار ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، تو رمضان کے مہینے میں وہ خود کو سیکلوڈڈ کرتے ہیں باقی لوگوں سے، اور وہ تقریباً 20 دن گزارتے ہیں الگ ایک ٹینٹ میں۔ اس کے بعد پھر اس طرح ہوتا ہے کہ سفر کے مہینے میں وہ جاتے ہیں احد کے مقام پر، جدھر جنگ احد ہوئی تھی، وہاں پر وہ جاتے ہیں، اور احد کی جنگ میں جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے تھے تو ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں احد پر۔ اور اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام کو جو شہید ہوئے تھے، اور وہ صحابہ کرام جو ابھی تک زندہ تھے، تو وہ دونوں کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی حالت دوبارہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، ٹمپریچر ہوتی ہے، ہیڈک ہوتی ہے، اور کافی وہ سفر ہو رہے تھے۔ اچھا، احد کے بعد پھر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جنت البقیع بھی جاتے ہیں، جو مسجد نبوی کے ساتھ واقع ہے، اور جو ایک بہت بڑا قبرستان ہے، جس میں ایک بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام جو ہے وہ دفن ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد پھر وہ وہاں پر جاتے ہیں، جنت البقیع جاتے ہیں، اور وہاں پر جتنے بھی صحابہ کرام دفن تھے تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور وہاں پر پھر وہ کچھ باتیں وغیرہ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب ان کی لاسٹ ویک شروع ہوتی ہے، مطلب کہ ان کی زندگی کا آخری ہفتہ تھا، تو اس دوران وہ اپنی وائفس، بیویوں سے فرماتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کہاں پر رہوں؟ تو سارے بیویاں ان سے مشترکہ طور پر فرماتی ہے کہ آپ وہاں پر رہیں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ رہیں گے۔ تو ان کا جو آخری ٹائم تھا، جو لاسٹ ویک تھا، تو اس دوران پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوارٹر میں موفٹ ہوتے ہیں، اور آخری ٹائم پھر وہ وہاں پر گزارتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ٹمپریچر ہوتی ہے ان کو، لہٰذا اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو، باقی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو ان کو وہ حکم دیتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی ڈال دے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر پر پانی ڈالتے ہیں، اور ان کے بدن پر پانی ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹمپریچر تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ جب ٹمپریچر تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور ان کی حالت بہتر ہوتی ہے، تو ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ ان کو مسجد لے جائیں۔ صحابہ کرام ان کو سپورٹ دیتے ہیں، کچھ 4-5 لوگ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو مسجد لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کافی کمزور ہو چکے تھے اور بیمار بھی تھے، تو وہ خود نہیں جا سکتے تھے، اور وہ اپنے پیر گھسیٹ رہے تھے جب وہ ان کو لے جا رہے تھے۔ لہٰذا ان کو وہ سپورٹ دیتے ہیں، وہ صحابہ کرام ان کو مسجد لے جاتے ہیں، وہاں پر وہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر وہ ممبر پر بیٹھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتیں وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ ان سے فرماتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد آپ وہ غلطی مت کرنا جو جیوش اور کرسچن نے کیا تھا، اور وہ غلطی یہ ہے کہ کبھی میرے قبر کو عبادت خانوں میں کنورٹ نہ کرنا۔ اگر اس طرح کریں گے تو اس سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی فرماتے ہیں، وہ انصار کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جو وہاں پر جو انصار تھے، تو ان کے بارے میں وہ تعریفیں کرتے ہیں کہ انصار نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، اگر وہ نہ ہوتے سو ہماری جو جدوجہد تھی، سو اٹ مائی ناٹ ہیو بین پاسبل وداؤٹ دیئر سپورٹ۔ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، ہمیں شیلٹر دیا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی جدوجہد پر جاری رکھی، اور ہم
ایبل ہوئے اور اس کے بعد ہم نے اسلام کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کونے کونے تک پہنچایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس طرح ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آتے ہیں اپنے گھر، اور اس کے بعد ان کی حالت پھر خراب ہوتی ہے، اور اتنی خراب ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ ایک کمرے میں تھے، اور ان کمرے میں ان کے ساتھ بہت صحابہ کرام بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ لہٰذا جب ان کی حالت خراب ہوتی ہے اگین، تو وہ صحابہ کرام کو اس کمرے میں حکم دیتے ہیں کہ ان کو لکھنے کے لیے کچھ قلم یا کاغذ وغیرہ جو بھی اس ٹائم اویلیبل تھا، تو وہ ان کو دے دے کہ وہ ان کے لیے کچھ لکھ دے، کچھ چھوڑ دے، تاکہ ان کے مرنے کے بعد وہ کہیں غلط راستے پر نہ جائیں۔ اب اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی سفر ہو رہے ہیں، کافی پین ہو رہی ہے ان کو، لہٰذا ہمارے پاس قرآن شریف موجود ہے، اور ہمیں جو بھی مسئلہ ہوگا ہم قرآن شریف کو اپروچ کریں گے۔ اب اس پر وہاں پر باقی صحابہ کرام بھی تھے، تو ان کے درمیان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑی سی ڈسکشن شروع ہوتی ہے، تھوڑی سی ریزننگ شروع ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ سب کو کہتے ہیں کہ آپ سب یہاں سے چلے جائیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ پھر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو لہٰذا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو لیڈ کرے نماز کے لیے۔ لہٰذا پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو پھر وہ امام بنتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو لیڈ کرتے ہیں مسجد میں، جامع مسجد میں۔ اچھا، اس کے بعد اس طرح ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کچھ بات وغیرہ کرتے ہیں، اور ان کی ڈسکشن کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کافی پھر رو رہی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کے جانے کے بعد پہلی ملاقات ان کی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوگی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت فاطمہ کا ٹائم بھی قریب ہے، اور ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بہت جلد ان کے پاس جائے گی، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ جنت میں ساری عورتوں کی سردار ہوگی، سربراہ ہوگی، لہٰذا جس پر وہ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ بہت لکی ہے، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی حالت پھر دوبارہ خراب ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوارٹر میں وہ موجود تھے جب سارے صحابہ کرام وہاں پر پہنچتے ہیں، لہٰذا وہ اس ٹائم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا سر ان کی چیسٹ پر اور نیک پر رکھا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھی بیڈ میں، اور وہ ان کو حکم دیتے ہیں مسواک کے لیے کہ ان کو مسواک دے دے، لہٰذا وہ ان کو مسواک دیتے ہیں، وہ کچھ دیر مسواک کرتے ہیں، اپنے دانت وغیرہ صاف کرتے ہیں، اور پھر یہ منڈے کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہاں پر جتنے بھی صحابہ کرام تھے، تو پوری عربین پیننسولا میں ایک سوروفل ایک مومنٹ تھی، اور کسی نے یہ گیس بھی نہیں کیا تھا، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک دن اس دنیا سے جائیں گے، اور وہ دن بھی آئے گا جب وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اور شاید یہ بات انہوں نے اپنی جو آخری خطبہ تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، تو خطبے سے پہلے انہوں نے مسلمانوں سے فرمایا بھی تھا کہ شاید ہو سکے کہ اگلے سال یا آئندہ میں آپ کو یہاں پر نہ مل سکوں، تو لہٰذا جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو انہوں نے ایک انڈیکیشن بھی دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک صحابی تھا معاذ بن جبال، ان سے بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ جبال، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اور میری ملاقات آئندہ نہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے قبر سے گزرو یا اس میرے مسجد سے گزرو اور میں تمہیں نہ ملوں۔ تو ان کو پتہ لگ چکا تھا، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ایک انسان تھا، وہ تھا تو ایک پیغمبر لیکن ہماری طرح انسان تھا، اور جس طرح ہم اس دنیا سے جائیں گے تو انہیں بھی اس دنیا سے جانا تھا۔ لہٰذا کچھ صحابہ ایسے تھے کہ ان کی حالت بہت خراب تھی اور کافی صدمے میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صدمے میں تھے کہ وہ اچانک غصہ ہوئے،
اور سب سے کہنے لگا کہ کسی نے اگر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکا ہے تو میں جو ہے اس کو دیکھ لوں گا. لہٰذا وہ کافی غصے ہوتے ہیں اور وہ غصے والے بھی تھے. لہذا جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 144، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او محمد، جن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد جو تھے وہ ایک پیغمبر ہی تو تھے باقی پیغمبروں کی طرح، اور وہ اس دنیا میں صرف اسی لیے آئے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آئے تھے. لہٰذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات ہوتے یا کوئی انہیں مارتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب میرے دین سے ہٹ جائیں گے. اگر آپ میرے دین سے ہٹیں گے تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا. تو لہٰذا اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ وفات ہوتے ہیں یا وہ کوئی انہیں مارتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سب جو ہے دین سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ وہ تو ایک پیغمبر تھا اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ سب تک پہنچانے آیا تھا. اچھا، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جو ہے تو پھر وہ اس کے بعد پھر وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تو ان کو غسل دیا جاتا ہے، اور آئی تھنک کہ کئی بار ان کی جنازے بھی ہوتی ہے. اور جس روم میں وہ وفات ہوئے تھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوارٹر تھا، تو وہاں پر ہی ان کو دفن کیا جاتا ہے. آج جو مسجد نبوی میں جب آپ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ان کی جو روضہ مبارک ہے، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کوارٹر تھا، ان کا وہ گھر تھا جدھر پر انہوں نے اپنے زندگی کے آخری ہفتہ لاسٹ 7 days انہوں نے وہاں پر گزارے تھے. تو پھر وفات ہونے کے بعد ان کو وہاں پر ہی دفن کیا گیا، اور آج ان کی قبر وہاں پر موجود ہے. لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.